اس میں کیا برائی ہے؟ ارے کیا برائی ہے، لان میں ایک بھی کرسی نہیں تھی، 1.5 گھنٹہ میں کھڑا رہا، 1.5 گھنٹے بعد باہر نکلی، مجھے دیکھا، پھر ایک خودکش کیا، کم ذات کہیں کے چلے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے، دھنن، اور گاڑی میں بیٹھی اور یہ جا وہ جا۔ گفتگو جاری ہے، وقفہ ختم ہو چکا ہے۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے مہمان جو ہیں، ان کی ساس جو تھیں وہ انہوں نے لان میں ان کو ٹھہرا دیا اور بغیر ملے وہ روانہ ہو گئی۔ چلیے جی، بہترین بات۔ اب دیکھیے ساس کی وہ حرکت، دیکھیے ساس کی کہ مجھ سے بات کیے بغیر گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئیں، اور ملازم کو پیغام کیا دے گئی؟ ملازم کو یہ پیغام دے گئی کہ ان سے کہہ دینا کہ جب ہمارا کتا کاٹے تو 14 ٹیکے کتے کو لگوائے جائیں، اور کہنے لگے آپ ریسسٹ بھی نہیں کریں گے۔ لو بھائی، میں تو بھاگا، 1 فٹ پیچھے تھا کتا جب میں نے مین گیٹ کراس کیا۔ یہ لوگ شروع سے ایسی ہیں؟ نہیں، یہ دبئی جانے کے بعد ایسا ہوئے۔ شروع میں تو میں اپنے سسر کو شہزادہ لگتا تھا، شہزادہ۔ دن میں 3-4 دفعہ مجھے دیکھ کے کہتے تھے ہیلو پرنس، ہیلو پرنس۔ آپ کو پرنس کہتے ہیں؟ یس۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ یہ سب شوہر کرتے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے کام کیا کرتے ہیں؟ میں اخبار میں کام کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ ہاں تو بالکل صحیح کہا۔ جب ہم نے اخبار میں نوکری کی تو مالکان نے ہم سے جو ہے تعلیم کا پوچھا ہی نہیں۔ کیوں؟ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم بھی مڑ کے نہ پوچھ لیں۔ تو اخبار میں کیا کام کرتے ہیں؟ اخبار میں جو اخبار نہیں بکتے ان کے لفافے بنا کے ڈسپوز کرتے ہیں، اور جو اخبار نہیں چھپتے ان کے کاغذ مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ یہ کیسی ملازمت؟ فضول بات نہ کرنا، یہ ایڈیٹر سے زیادہ امپورٹنٹ نوکری ہے۔ پورا اخبار چل رہا ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور بھی کچھ کرتے ہیں؟ ہاں، اور بھی کچھ کرتے ہیں۔ جو لوگ کالم خود نہیں لکھتے دوسروں سے لکھواتے ہیں، ان کو ایک دن پہلے ہم ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ کل آپ نے کس موضوع پر لکھنا ہے، اور جب کالم چھپ جاتا ہے اس دن ہم اس رائٹر کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کا آپ کا جو کالم چھپا ہے اس کا موضوع یہ ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ نہیں سمجھے؟ دیکھو، جو لوگ اپنے نام سے، یعنی جو لوگ خود کالم نہیں لکھتے، جی، دوسروں سے لکھواتے ہیں، جی، ان کو ہم ایک دن پہلے فون کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا کل کا کالم کس موضوع پر ہونا چاہیے۔ جو لوگ لکھتے ہیں دوسرے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ اور پھر جس دن چھپ جاتا ہے اس دن ہم اس آدمی کو فون کر کے جس کی فوٹو ساتھ چھپتی ہے، اس کو فون کر کے کہتے ہیں سنو بھائی، آپ کا جو آج کا کالم ہے وہ اس موضوع پر نہیں ہے، اس موضوع۔ اچھا، خیر، ہم بات کر رہے تھے آپ کی ذاتی، آپ کا سسر کا اور آپ کی بیگم کا مسئلہ جو ہے وہ ذاتی مسئلہ ہے۔ ذاتی نہیں، اب یہ بد ذاتی مسئلہ بن چکا ہے انور مقصود، اب یہ بد ذاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ میں تو اب قاف لیگ والوں کے ساتھ مل کر ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان سے بات کروں گا، میں اس معاملے کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ قاف لیگ میں کسی کو جانتے ہیں؟ ایک کو جانتا تھا، اس نے نون لیگ جوائن کر لی ہے۔ کسی وکیل سے بات کریں؟ ایک وکیل سے بات کی تھی، کہنے لگے کاغذات جمع کرنے سے پہلے آپ کو شوہر کا عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ تو کہنے لگے کہ تمہارے سسر اور سسر کے باس میں ڈیل ہو چکی ہے، اور مجھ سے وہ کہہ رہے تھے کہ حالات بتاتے ہیں کہ تمہارے سسر کے جو باس ہیں وہ تم سے بہتر شوہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ گفتگو جاری، آپ اشتہار دیں۔ دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آپ کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ سنو، تم میری بیوی کو جانتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور خوب جانتے ہو۔ آج میں پہلی مرتبہ آپ سے ملا ہوں تو میں آپ کی بیوی کو کیسے جان سکتا ہوں؟ سنو، چلاؤ مت، میں نے تمہیں جان پہچان معاف کی، تم میری مدد کرو، ہو سکتا ہے تمہاری مدد سے میرا مسئلہ سلجھ جائے۔ میں آپ کی بیوی کو نہیں جانتا۔ ابے چپ، تبھی سے بات کریں۔ سب جھوٹے۔ میں تجھے اولیا بتاتا ہوں، دراز قد، بڑی بڑی آنکھیں، یہاں تک کے بال۔ شعیب اختر؟ ابے شعیب اختر کی شادی نہیں ہوئی ہے، اولیا پھر سے سنو، دراز قد، بڑی بڑی آنکھیں، یہاں تک کے بال۔ دراز قد، بڑی بڑی آنکھیں۔ اس حلیے کی عورت اگر آپ کے ساتھ 7 سال گزار چکی ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ میں آپ کی بیوی کو جانتا ہوں۔ تم میری بیوی کو جانتے ہو؟ دیکھیے، کسی کی بیوی کو جاننا کوئی بری بات نہیں ہے۔
ابے یہ بری بات ہو یا اچھی بات ہو, دس از نان آف مائی بزنس, مگر تم میری بیوی کو جانتے ہو. میں ایک شریف آدمی ہوں. ابے تم شریف آدمی ہوتے تو جلا وطن ہوتے. تم میری بیوی کو جانتے ہو. میں آپ کی بیوی کو نہیں جانتا. ارے چل جھوٹے جھوٹے. میرے ملازم نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہفتے میں 3-4 دفعہ ایک سفید بالوں والا آتا ہے, چائے پی کے جاتا ہے. یہ شہر جو ہے کراچی سفید بالوں والوں سے بھرا پڑا ہے. کوئی اور ہو سکتا ہے. نہیں 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 نہیں, خیر میں سمجھتا تھا کہ تم ایک سچے آدمی ہو, مگر تو نکلا جھوٹا. خیر کوئی بات نہیں. ابھی دیکھو پرسوں کی بات ہے, میرے سسرے نے مجھے ایک کاغذ بھیجا, اس پر میں نے دستخط کیے. حالانکہ وہ دستخط میں نے نہیں کیے, مگر وہ دستخط ہے میرے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں بیگم سے ازدواجی تعلقات کو قائم نہ رکھنے اور ازدواجی عمل کو منقطع کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور باہر کے ملک میں ان کے ایک رشتہ دار رہتے ہیں, وہ گواہ بھی ہیں. تو آپ نے یہ لکھا تھا؟ پتہ نہیں, سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں یاد نہیں ہوتا ہم نے کیا لکھا ہے. ہو سکتا ہے لکھ دیا ہو, مگر دستخط میرے نہیں ہیں. جب آپ یہ لکھ سکتے ہیں تو آپ نے دستخط بھی کر دیے ہوں گے. ویسے شاہینہ دبئی گئی ہوئی ہے, جب شاہینہ آئے گی واپس تو میں اس سے بات کروں گا. اجازت دیجیے. ایسے کیسے اجازت دیجیے؟ ابے ایک منٹ بات سنو. تم نے کہا تم میری بیوی کو نہیں جانتے, اس کا نام کیسے؟ اجازت دیجیے. نہیں, کیسے اجازت دیجیے؟ لوٹ مچی اجازت دیجیے, بات کرو. تم تو کہہ رہے تھے میری بیوی کو نہیں جانتے, اور تم کہہ رہے ہو شاہینہ وہاں سے آئے گی تو میں بات کروں گا. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. تمہارا بھی وقت ختم ہونے والا ہے بیٹا. اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.